السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار رضا، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اپنا چشتی نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی پیارا بیان۔ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کا آپ حضرات بیان سنیں گے، انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اور ماشاءاللہ بیان جو ہے ایک پنڈت کی لڑکی اور خواجہ غریب نواز کا بیان ہے۔ پنڈت کی لڑکی خواجہ غریب نواز کے دربار میں، یہ ٹائٹل ہے۔ حضرات محترم، بہت ہی پیارا بیان ہے، انشاءاللہ آپ سننے کے بعد تڑپ جائیں گے، مچل جائیں گے۔ آپ سوچیں گے اور بھی بیان ایسے سننے چاہیے، اور کیونکہ ایمان تازہ ہوتا ہے دوستو۔ اس وقت خواجہ غریب نواز کے تعلق سے، اجمیر درگاہ کے تعلق سے آپ بیان سن ہی رہے ہیں۔ بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، وہاں مندر ہونے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے اجمیر شریف میں۔ تو ناظرین کرام، آپ حضرات اس بیان کو سنیں اور سننے کے بعد تڑپ جائیں گے، مچل جائیں گے۔ حضرات محترم، لیجیے حضرات ہم اور آپ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کا بیان سنتے ہیں، سنیے گا۔ بھارت کی زمین ہے، پنڈت کا گھرانہ ہے، اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے، بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر کے، بابا کرتے کیا ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ بابا کرتے کیا ہو؟ باپ کا کہنے لگا، بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا۔ بچی کہنے لگی، بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں پہ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ کہا، بابا پھر آپ دودھ لے کے کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں؟ کہنے لگے، بیٹی عجیب بات کرتی ہے، پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں؟ بچی کہنے لگی، بابا کل آپ نہیں، میں جاؤں گا اور میں دودھ پلا کر کے آؤں گا۔ باپ کہنے لگا، بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کے دودھ پلا کے آؤں گا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بچی نے کہا، بابا اجازت تو دیں۔ پنڈت نے اپنی بیٹی کو اجازت دی، بیٹی مرضی تیری۔ بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی، جا کے مندر میں کہنے لگی، اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی۔ مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ بچی نے اتنی بات کہی، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگی، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تجھے دودھ نہیں پلاؤں گی۔ اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہ آیا۔ آخر بچی کہنے لگی، یا تو دودھ پی دے ورنہ آج تیرے قدموں میں اپنی جان دے کر کے جاؤں گی۔ بچی نے اپنے سر کو اس پتھر کے صنم کے آگے، پتھر کے بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ جب بچی اپنے سر کو زمین پہ مار رہی تھی، بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ بچی نے رو رو کر کے کہا تھا، دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی، دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی۔ بچی رو رہی تھی، سر پٹک رہی تھی۔ اچانک انہی گلیوں سے اللہ کے ولی کا گزر ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا، دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جان رہی ہے۔ آپ نے بچی کو روتے دیکھا ہے، آنے کے بعد آپ قریب آئے، کہنے لگے، بیٹی کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرکار خواجہ غریب نواز کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتی، بابا آپ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ سرکار غریب نواز کہتے، بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ اس نے کہا، مہاراج بات یہ ہے کہ میرے خدا ہے، میں کہتی ہوں دودھ بھی مگر پیتے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سمجھایا، بیٹی یہ پتھر ہے، دودھ نہیں پیئیں گے۔ اس نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے، جب تک یہ دودھ نہیں پیئیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی، یا تو ان کو دودھ پینا پڑے گا یا میں اپنی جان دے دوں گی۔ اتنا سننا تھا، سرکار غریب نواز مسکرائے، کہتے، بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہا، ہاں بابا میرا فیصلہ ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد آپ نے اس بت کا کان پکڑا اور پکڑ کے کہتے، دیکھتا نہ کہ بچی کا خون بہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا ہے؟ اتنا کہنا تھا، بت میں جان آ جاتی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، بت نے ہاتھ میں پیالہ لیا ہے، دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ بچی بھی مسکرا رہی ہے، اس کا کام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔
بچی جا رہی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ جب بچی گئی ہے، بستی والوں نے بچی کا چہرہ دیکھ کے کہا تھا پنڈت جی شاید تمہاری بیٹی اپنی عزت گوا کے آئی ہے، شاید عزت لوٹ لی گئی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، کہتی ہے بیٹی بتا بات کیا ہے؟ بچی کہتی ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے۔ کہا بیٹی اگر ہاتھ نہیں ڈالا تو بتا تیرے ماتھے کا خون کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے بدن کے بھیگے ہوئے کپڑے تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ بچی نے کہا تھا میرے خاندان والوں سن لو، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ جیسے اتنی بات بچی نے کہی تھی، خاندان والے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسی بات کرتی ہے، شاید یہ پاگل ہو چکی ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، یہ بہتی باتیں کر رہی ہے۔ باپ نے بیٹی کو تسلی دی، کہا بیٹی مجھے بتا دے تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بچی نے کہا تھا بابا کہ میں جو وعدہ کر کے گئی تھی اپنا وعدہ پورا کر کے آئی ہوں اور خداؤں کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ جیسے اتنی بات کہا کہی بچی نے، پنڈت کو غصہ آیا، کہنے لگا جھوٹ نہ بول، وہ کبھی دودھ نہیں پیتے ہیں، تو اپنے راز میں پردہ ڈال رہی ہے، شاید عزت چھپانے کی بات کر رہی ہوگی۔ جیسی اتنی بات باپ نے کہی ہے، بیٹی رونے لگ جاتی ہے، کہتی باپ گواہ کہاں سے لاؤں، میں کس کے سامنے کی اپنی کہانی بتاؤں، میں دودھ پلا کے آئی ہوں، اگر یقین نہ ہو کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کے دکھاؤں گی۔ باپ راضی ہو گیا، خاندان والے تیار ہو گئے، پوری بستی اکٹھا ہے۔ جب صبح کا سورج نکلا ہے، ساری قوم آ کر کے پنڈت کے دروازے پر کھڑی ہے کہ آج اس کی بیٹی انہونی کو ہونی کرے گی۔ ایک اچنبا ہونے والا ہے کہ ہمارے پتھر کے خدا دودھ پینے والے ہیں۔ بچی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر کے چلی ہے اور پھر اسی مندر کے قریب پہنچ جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے لو یہ دودھ پی لو، لیکن آج پھر پتھر کا پتھر ہے، دودھ پینے کی بات چھوڑیے، کوئی حرکت اس میں نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر بچی کہتی ہے اے میرے خدا آج میری آبرو کا سوال ہے، میری عزت کا سوال ہے۔ بچی نے رو کر کے اتنا کہا تھا، خاندان والے کہتے ہیں پنڈت تیری بیٹی کی آبرو لٹ چکی ہے، اس بات کو کہہ کر کے عزت پہ پردہ ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر جیسی اتنا کہا تھا، بچی کی چیخ نکل جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے اے میرے خدا سن لے، تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں پیتا ہے تو پھر میں کل والے بابا کو بلاؤں گی، تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا کہنا تھا، پتھر میں جان آ جاتی ہے، دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد قوم نے کہا تھا اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر کے گیا ہے؟ بچی نے کہا نام نہیں معلوم ہے۔ کہا پھر پتہ بتا دے۔ کہا پتہ بھی نہیں معلوم ہے۔ کہا کہاں ملے گا؟ کہا یہ بھی نہیں معلوم۔ کہا یہ تو بتا دے آیا کدھر سے تھا، گیا کدھر تھا؟ کہا آیا ادھر سے تھا، گیا ادھر تھا۔ پوری بستی دوڑی ہے، ایک درخت کے نیچے میرا غریب نواز بیٹھا ہے، جا کر کے کہتے ہیں بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کے صنم کو دودھ پلایا ہے؟ میرے غریب نواز مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا، پوری قوم قدموں پہ گر جاتی ہے اور کہتی مہاراج اتنا بتاؤ وہ کون سا منتر ہے جس نے پتھر میں جان ڈال دی ہے؟ وہ کون سا جادو ہے جس نے پتھر کو دودھ پلا دیا ہے؟ میرے غریب نواز کہتے ہیں یہ کسی منتر کی وجہ نہیں ہے، یہ کسی جادو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ اتنا سننا تھا، سب نے کہا تھا بابا بتاؤ تو صحیح پروردگار کون ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا تھا بابا کس مذہب سے تعلق ہے؟ تو غریب نواز نے فرمایا تھا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اتنا کہہ کر کے غریب نواز آگے بڑھے ہیں، جیسے آگے بڑھے ہیں سب سے پہلے پنڈت قدموں پہ گرا اور گرنے کے بعد کہتا ہے بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہگاروں کو مصطفیٰ کا امتی بنانے کے لیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری، فیضان سرکار خواجہ غریب نواز، شان خواجہ غریب نواز، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے جی پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے
غریب نواز کان پکڑ لیں تو پتھر دودھ پی لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہے جی. اور جو بندہ راتوں دن نعرے لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, انہوں نے کان پکڑا تو دودھ پینے لگا. ان کی باتیں پتھر مانتے ہیں. پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دامن بھی تھامے بیٹھے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب کر رہے ہیں. اکثر مزارات پہ آپ جا کے دیکھیں تو عرس کے موقع پہ ڈھول تماشا, وہ مزے کی قوالیاں. ایک جگہ جلسے میں ہم چلے گئے صاحب, کیا بتائیں, اشتہار میں جہاں اس کا وہ جو مقابلے میں آئی تھی اس کا فوٹو تھا, وہیں مولوی چپکا دیے سب. عجیب سی حالت چلی ہے. اب اشتہار کے مولوی کے نام کے ساتھ فوٹو بھی چھپ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے یہ آپ جلسہ نہیں, کوئی پکچر ریلیز ہو رہی ہے. ارے رحم کرو یار, اتنی بھی ترقی اچھی نہیں کہ اپنے اسلام کے اصول بھول جاؤ. مہربانی کرو, طریقے اپنے غریب نواز والے رکھو. سبحان اللہ. ایک بات بتاؤ, سچ بتانا. لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز کے یہاں قوالی ہوتی تھی. مجھے بتاؤ وہ کون سی ڈھولک تھی جو میرے غریب نواز لے کے بھارت میں آئی تھی؟ کوئی ثابت کرے. پوری قوم کو گمراہ کر رکھا ہے ڈھول تماشوں میں. خدا کی قسم میرا غریب نواز کوئی ڈھول اور کوئی سرنگی لے کر کے نہیں آیا تھا. میرا غریب نواز سینے میں قرآن لے کر کے آیا. سبحان اللہ. ہاں, اور مصطفیٰ کی سیرت لے کر کے سرکار غریب نواز آئے تھے. اللہ اکبر. صاحب یہ سرکار غریب نواز کے نام سے منسوب محفل ہے. یہ منصور پورے, اسے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگر تماشا ہوتا تو جتنے بیٹھے ہیں نا, جتنے بیٹھے ہیں اس سے کئی زیادہ گنا کھڑے ہو کے لوگ تماشا دیکھتے ہیں. ہاں مہربانی کرو, ایک دن مر جانا ہے. منصور پور والوں کو بھی مرنا ہے, شاہ پور والوں کو بھی مرنا ہے, بچنا کسی کو نہیں ہے. یہاں پہ کوئی نہیں رکھا رہے گا, سب زمین کے اندر جانے. اپنے اوپر رحم کھاؤ. مولا علی کا دور ہے. آج سمجھ میں ہماری کہانی نہیں آ رہی. مولا علی کا دور ہے. سوچئے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, کہتا زمین میری ہے, ایک کہتا میری ہے. ایک دوسرے کا مطلب جھگڑا. اچانک حضرت علی آئے سامنے سے. ایک بندہ کہنے لگا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. علی آگے کہا کیوں کا فیصلہ یہ کر دیں گے. سبحان اللہ. توجہ ہے, فیصلہ علی سے کرا لیتے. حضرت علی سے کہنے لگے حضرت جی فیصلہ کر دیجیے. کا معاملہ کیا؟ کہا جھگڑا یہ کہتا زمین میری, یہ کہتا میری. ہے کس کی؟ آپ نے فرمایا تم دونوں کی نہیں سنتا میں زمین سے خود پوچھ لوں گا کہ زمین کسی کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ ہو. ہاں میں زمین سے خود پوچھ لوں گا زمین کس کی ہے. ٹھوکر ماری. زمین جانتی ہے مجھے ابو تراب کہا جاتا ہے. زمین بولی علی ہے کوئی کائنات میں جو مصطفیٰ کے علی کو نہ جانتا ہو؟ حکم کیا؟ علی فرماتے ہیں بتا. یہ کہتا ہے میری ہے, یہ کہتا میری, تو ہے کس کی؟ زمین کہتی علی دونوں سے کہہ دو, نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی. کہا پھر ان سے یہ کہہ دو میں دونوں میں سے کسی کی نہیں ہوں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں. ایک دن مر کے ان کو میرے اندر آنا. سمجھو صاحب وہ جوانوں, دنیا کے جوان بدل گئے, ابھی منصور پور کے نہیں بدلے. ڈیجیٹل انڈیا ہو گیا, لیکن ابھی ہمارا منصور پور وہیں کھڑا ہے. مہربانی کرو, اپنے آپ کو بدلو, نبی کے ذکر کے قریب کرو. اگر غریب نواز والے ہو تو صرف ٹائٹل سے نہیں لگنا چاہیے غریب نواز والا ہے. تیری صورت بتائے خواجہ غریب نواز کا چاہنے والا ہے. ناظرین کرام, آپ حضرات نے ویڈیو دیکھ ہی لی ہے. اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنا چشتی نیٹ ورک آپ حضرات سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتی رہے. ہم اسی طرح کی ویڈیو لاتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.